بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مسلین. یہ ہمارا لیسن نمبر 2 کا آئی تھنک چوتھا سیشن چل رہا ہے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم الدرس الثانی کو آج مکمل کر لیں. ٹھیک ہے، تو الدرس الثانی یہ ہمارا جو واحد کا سلسلہ ہے اس کا یہ آخری لیسن ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا لیسن 3 سٹارٹ ہوگا جس میں جمع کا تعارف ہوگا، پلورلس کا. ٹھیک. اچھا، لیسن نمبر 2 میں ہم نے بنیادی طور پر واحد مؤنث کو سمجھا، سنگولر فیمینن کو سمجھا. اس میں اس کے جو دو وربز ہیں، ایک یو فیمینن کے لیے اور ایک شی کے لیے. تو وہ ہم نے یوں سمجھا کہ اگر فعل ماضی ہے تو فعل ماضی کے آخر میں اگر تا زیر والی دکھتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یو فیمینن ہے. یعنی ذہبتی اگر میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ترجمہ ہوگا تم ایک خاتون گئی. ٹھیک ہے. اور اگر میں کہتا ہوں ذہبت تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا وہ ایک خاتون گئی. ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ہم نے یہاں پہ سمجھی. اس کے علاوہ ہم نے انتی کو دیکھا. انتی بالکل انتا کی طرح ہے. انتا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور انتی مؤنث کے لیے. ٹھیک. اور اسی کے ساتھ ہم نے کی کو سمجھا. کی بھی یہ ضمیر ہے لیکن ضمیر متصل ہے. تمہاری کتاب، تمہارا قلم. اگر ہم یہ بات مؤنث سے کہہ رہے ہیں تو وہاں پہ ہم قلموں کی، کتابوں کی وغیرہ کہیں گے. اور ایک پانچویں چیز ہم نے سمجھی تھی اللتی. تو اللتی اسے ہم ریلیٹو پروناؤن کہتے ہیں، اس میں موصول کہتے ہیں. یہ وہ اسم ہوتا ہے جو دو ملتے ہوئے فریزز کو، کلوزز کو جوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو الذی ہم نے پڑھا تھا پچھلی کتاب میں، الذی مذکر کے لیے اور اللتی یہاں پہ مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات سب ساتھیوں کو کلیئر ہے؟ جی چلیں جی، پھر ہم آگے چلتے ہیں. ہم نے تمرین اول اس کی کر لی ہے، تمرین ثانی ہم نے سولو کر لی ہے، تمرین ثالث بھی کر لی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، تمرین رابع. اچھا، یہ جو ہے نا یہ جو کل میں سمجھا رہا تھا کہ یہاں پہ کبھی کبھار آپ کو تا کے نیچے زیر دکھے گا. تو قرآن کریم میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، مثال کے طور پر میں آپ کو قرآن کریم سے کچھ اگر مجھے مثالیں مل جائیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ اچھا جی، ہم چلتے ہیں آخری سپارے میں، اور آخری سپارے میں ہمارے پاس ہے سورۃ الواقعہ. سورۃ القاریہ. اور اچھا دیکھیں، ایک تو یہاں پہ یہ آ رہا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُولَتْ. ٹھیک ہے، ثقولت یہ بھی تا مؤنث ہے. ٹھیک ہے. اما من خفت، ٹھیک ہے، تا مؤنث ہے. تا ساکن آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ فعل ماضی ہے، اور یہاں پہ ترجمہ ہم اسی کے حساب سے کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ہم چلتے ہیں سورہ واقعہ میں. جی یہ دیکھیں، یہ ہے اذا وقعت الواقعۃ. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ فعل ماضی ہے، اور یہاں پہ وہی والا اصول آ رہا ہے. اگر یہاں پہ ہم غور کریں، جلست الطالبۃ. ٹھیک ہے. وقعت الواقعۃ، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب واقعہ واقع ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ واقعہ، یہ اس کا فاعل ہے، یہ لفظ مؤنث ہے، اس لیے یہاں پہ وقعت کا لفظ استعمال کیا. تو یہ وقعت ہے اصل میں، لیکن جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ کسرہ کبھی کبھار ٹیمپرری دیا جاتا ہے کیونکہ ہم نے دو لفظوں کو جوڑ کے پڑھنا ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ کسرہ یہاں پہ دے دیا گیا. ورنہ اگر اس کو کوئی وقف کر دے یہاں پہ تو یوں پڑے گا اذا وقعت، وقعتی نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے.
ایسے آگے آ جائیں، اذا رجتل ارض، الارض کا لفظ بھی عربی زبان میں مؤنث ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی یہاں پہ تا پہ سکون ہے، رجت، لیکن وہی مسئلہ ہے کہ یہاں پہ دو ساکن جمع ہو رہے ہیں، اس لیے یہاں پہ ہم نے اس کو زیر دے دیا. کچھ بات واضح ہوئی؟ یس سر. چلیں جی ٹھیک ہے. اب ہم چلتے ہیں اگلی تمرین، یہ تمرین خامس ہے. جی بھائی رفاقت، یہ جملہ پڑھیں گے اب. یہاں کیا تقاضا کر رہے ہیں؟ اقرا الجمل الآتیہ، جی آنے والے جملوں کو پڑھو. آنے والے جملوں کو پڑھو، بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے جی بھائی جنید، آپ یہ جملہ پڑھ لیں. من الفتى الذي خرج من بيتك الآن. ٹھیک ہے. هو 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 ابن أمي. امی، ہوا ابن امی. أمي. ٹھیک ہے. اب یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ، یہ سوال کیا کر رہے ہیں؟ فتح کہتے ہیں نوجوان، ٹھیک ہے، نوجوان شخص، نوجوان مرد کہہ لیں، ٹھیک ہے، ینگ مین کو کہتے ہیں الفتح. تو کیا ہوگا ترجمہ اس کا؟ من الفتل الذی خرج من بیتک الان. نوجوان خرج نکلا من البیت گھر سے. الآن کا مطلب کیا ہوگا؟ الان ابھی، اس وقت. ابھی. اچھا دیکھیں یہ من سوالیہ جملہ ہے، کوشچن مارک ہے نا، سوالیہ جملہ ہے. جی تو جی. من کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کیا کون ہوگا؟ کون، ٹھیک ہے. کیا ہو جاتا ہے ماں، اور من ہے کون، من ہاذا، کون ہے یہ. تو من کون ہے، الفتح الذی خرج من ایک بیتک نوجوان. الان، ٹھیک ہے، یہ پورا اس کا حصہ ہے. کون ہے وہ کون ہے نوجوان، نوجوان جو ہاں جو جو ابھی گھر سے نکلا؟ ابھی من بیتک، جو ابھی گھر. کس کے گھر سے، من بیتی کا بیتک، میرے گھر سے نکلا. نہیں بیتک. دیکھیں یہاں پہ ضمیر کون سی، پروناؤن کون سا یوز کر رہے ہیں. بیتی کا یہ سر یہ میل کا آئے گا، ہاں مذکر کا آئے گا. ہاں، تو یہ کیا ترجمہ؟ مخاطب کا، مخاطب کا. مخاطب کا ہوگا استاد جی. جی ہاں بالکل صحیح ہے، مخاطب کا ہوگا. کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ تمہارا. تمہارے گھر سے، ٹھیک ہے، جو نکلا اوکے. تمہارے گھر سے الان اس وقت. من الفتح کون ہے وہ نوجوان، الذی جو خرج نکلا، من بیتک تمہارے گھر سے، الان اس وقت، گھر سے ٹھیک ہے. ابھی. تو کیا جواب دیا؟ ہوا ابن امی. ہوا وہ سر میل کے لیے یوز ہوگا، جی ہاں بالکل. پروناؤن جس یوز کرتا ہے. ہاں ہوا، کیا ہوگا ترجمہ؟ ہوا وہ میرے چچا کا بیٹا ہے. ہوا وہ ابن بیٹا امی، ہوگا. وہ میرے چچا کا بیٹا ہے. ہوا بیٹا ابن ہے. کہتے ہیں تو وہ بیٹا ہے، ابن امی میرے چچا کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی اب اگلا دیکھتے ہیں جی بھائی سعید، یہ کریں. استاد جی یہ لکھا ہوا من الفتاة من، التي خرجت. یہ منل ہے. استاد جی میں نے بھی ایسے ہی پڑھا، من ہاں الفتاة آپ نے التي. منل پڑھ دیا تھا اس کو، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، منل پڑھ لیں. اچھا، من الفتاة التي خرجت من بیتک الآن یا محمد. ٹھیک ہے. یعنی کون نکلی وہ نوجوان لڑکی. نہیں نہیں، دیکھیں یوں کریں، الفتاتو نوجوان لڑکی، من الفتات. اگر مثال کے طور پر یہاں پہ صرف اتنا ہوتا، صرف یہ ہوتا، کیا ترجمہ کرتے آپ؟ کیا استاد جی؟ من الفتاة التي. من الفتاتو، اس کا ترجمہ کریں. من الفتاة. استاد جی، استاد جی یہ کون ہوگا، کون نوجوان لڑکی. ہاں کون ہے، کون ہے نوجوان لڑکی، ٹھیک ہے. من الفتات، ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں من الفتات، کون ہے نوجوان لڑکی. جیسے من الفتح کہہ سکتے ہیں، من الفتح جی. کون ہے نوجوان لڑکا. تو من الفتات کون ہے نوجوان لڑکی، ٹھیک ہے. لیکن بات واضح نہیں تھی، مزید وضاحت درکار تھی، تو پھر استعمال کیا التي التی. خرجت. ہاں التی کیا ترجمہ ہے؟ التي جو کہ جو کہ خرجت نکلی خرجت تمہارے نکلی، گھر سے.
ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ الآن خرجہ ابھی ہے اور یہاں پہ خرجت ہے. ٹھیک ہے یہاں پہ الذی ہے یہاں پہ اللتی ہے, اور فرق آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے یہاں پہ جی الفتح مذکر ہے اس لیے الذی استعمال ہوا, خرجہ استعمال ہوا. یہاں الفتحات مؤنث ہے, اللتی استعمال کیا اور خرجت استعمال کیا. ٹھیک ہے جو نکلی کہاں سے نکلی؟ تمہارے گھر سے. تمہارے الآن یا گھر سے. محمد ابھی اے محمد. ہاں اے محمد. ہیا بنت خالتی. ہیا بنت خالتی وہ جی میری خالہ کی لڑکی. وہ میری خالہ کی بیٹی ہے. ٹھیک ہے لڑکی. بات واضح ہو گئی. اچھا استاد جی ابھی من جی جی الفتاۃ التی ابھی کیا اس کا ترجمہ کیا کریں گے کہ کون نکلی کہ نہیں, کون ہے جو نکلی. کون ہے کون نوجوان لڑکی جو نکلی تمہارے گھر سے اس وقت اے محمد. ٹھیک ہے یہ لفظی ترجمہ ہو گیا یعنی اس کا. اور اگر یعنی آپ وہ نوجوان محاورہ لڑکی کرنا کون ہے چاہیں, جو تمہارے گھر سے نکلی. ہاں اے محمد تمہارے گھر سے اس وقت جو نوجوان لڑکی نکلی ہے وہ کون ہے؟ ہی بنت خالتی. ٹھیک ہے بات واضح ہو رہی ہے. تو یہاں ہم نے صرف کیا جی استاد. کیا دیکھا کہ الذی استعمال ہوتا ہے مذکر لفظ کے لیے, اور ایسے ہی خرجہ استعمال ہوا مذکر کے لیے, اللتی استعمال کیا مؤنث کے لیے. اچھا دیکھیں یہ دونوں مثالیں ہیں ذوی العقول کی, ریشنل کی, یعنی وہ اسما وہ اسم جو کہ عقلا ہیں جو کہ عقل رکھتے ہیں, تو وہاں پہ الذی اور اللتی استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے الذی اور اللتی غیر ذوی العقول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, ارریشنل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, جیسے کہ اگلی دو مثالوں میں ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی بھائی عزیز یہ آپ کریں گے سر نمبر اس 3. میں سر جی اس جی میں ایک کوشچن پوچھنا چاہ رہا ہوں سر. جی جو سیکنڈ سینٹینس ہے اس ہوں کے اندر خارجت کے بعد منن مین نون کے اوپر زبر ہے, یہ سر اس کا غلط ہے, پروننسیشن کیسے ہوگا؟ یہ مس پرنٹ ہے. ٹھیک ہے یہ یوں ہے من بیتی کا. اوکے. ٹھیک ہے یہ کبھی کبھار کتابوں میں ہو جاتی ہے غلطی, تو یہ مس پرنٹ ہے. یہاں پہ من ہے, یہاں پہ ضرورت نہیں ہے زبر لگانے کی, تو یہ من لفظ. ٹھیک ہے من بیتی کیا پڑے گا من بیتی کا. سر؟ اوپر بھی ایسے ہی ون میں بھی ایسے ہی پڑے گے؟ اوپر بھی ایسے ہی. ٹھیک ہے مس پرنٹ ہے. اوکے تھینک یو. استاد جی 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 بھائی سعید. استاد جی میں کہہ رہا تھا کہ وہ جزم کی وجہ سے وہ جزم لگا رہے تھے نا تو کون سے بس فتح لگ گئی. ہاں وہ ہو جاتی ہے غلطی, مس پرنٹ ہو جاتی ہے کتابوں میں. اور تو یہ کہ نظر سے جو ہے وہ ہو گیا, اوجھل ہو گیا ہوگی یہ چیز. تو خیر آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ اچھا یہ استاد من جی ہی ہے. جی ترجمہ کون ہے وہ نوجوان لڑکی جو تمہارے گھر سے نکلی ابھی اے محمد. اے محمد بالکل. ٹھیک ہے چلیں آگے چلتے ہیں. جی جی بھائی عزیز یہ آپ کر لیں. جی آپ کریں گے بھائی عزیز. لمن المفتاح الذی علی المکتبی. بالکل صحیح احسنتا. ہاں لمن کا ہو گیا کس کا؟ ہاں لمن سے ہم پوچھتے ہیں ملکیت کو پوچھتے ہیں, کسی چیز کی جی ملکیت پوچھتے ہیں. جی مفتاح چابی. ہاں ہاں کس کی, لمن کس کس کی کا یا کس کی. ٹھیک ہے مفتاح کسے کہتے ہیں؟ چابی کو کہتے ہیں. چابی. کس کی چابی ہاں جو کہ میز کے اوپر ہے. ہاں چابی جو کہ میز پر ہے. میز کے لمن میز کس پر کی ہے. ہے, کس کی ہے وہ چابی جو میز جو پر ہے. میز کے احسنتا میز کے بالکل اوپر ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی ہوا آگے کر لیں. للمدرسی. صحیح وہ مدرس کی ہے. وہ مدرس کی ہے. ٹھیک ہے تو من میں ہم لی لگا دیں گے تو یہ ایک نیا حرف سوال بن جاتا ہے. من کا مطلب ہے کون, لمن ہو جائے گا کس کا کس کی. ٹھیک ہے ہم ملکیت پوچھتے ہیں, اور لی ہم نے پڑھا تھا, لی کے ذریعے سے ہم ملکیت کے بارے میں خبر دیتے ہیں. جی بھائی رفاقت. لمن الساعة التي على السرير هي لزوج اختی. بالکل صحیح. جی یہ وہ گھڑی جو کہ بستر پر ہے. ٹھیک ہے وہ یہ شوہر کی ہے. بالکل صحیح. لمن الساعة التي على السرير. لمن الساعة دیکھیں یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ لمن الساعة. ٹھیک ہے گھڑی کس کی ہے, تو بات واضح نہیں تھی کون سی گھڑی کی بات ہو رہی ہے. تو التي على السرير
گھڑی جو کہ بستر پر ہے کس کی ہے؟ تو جواب دیا ہیا وہ، لزوجی اختی میرے بہن کے ہسبینڈ کی ہے، میرے بہن کے شوہر کی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. ان چاروں مثالوں میں الذی استعمال ہوا ہے اور اللتی استعمال ہوا ہے، اور پہلی دو مثالوں میں انسان ہے اور اگلی دو مثالوں میں اشیاء ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ الذی اور اللتی اس میں موصول ہیں، یہ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور غیر انسان کے لیے بھی استعمال کی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. الذی استعمال ہوگا مذکر جی لفظوں کے لیے، اللتی مؤنث کے لیے. جی استاد جی ایک سوال پوچھوں میں. جی جی بالکل. استاد جی جب ہم بولیں گے کہ میز کے اوپر ہے، پھر اعلی المکتبی نہیں ہوگا، جی یہ رہا نا یہ علی اعلیٰ ہوگا، المکتب، یہ رہا علی المکتبی بالکل. یعنی وہ میز کے اوپر جو ہے. ہاں میز کے اوپر ہے، یہاں لکھا ہوا ہے علی المکتبی. جی ٹھیک ہے. تو چلیں استاد یہ جی ان اچھا دونوں سر، میں اس وہ میں ترجمہ میرا بھی کوشچن ہے سر. جی 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 اس میں جو پہلا سینٹینس ہے اس میں الفتح لکھا ہے نوجوان لڑکا، جی تو جی اس کے لیے الذی یوز کیا ہم نے. تو بالکل. سینٹینس 3 میں مفتاح چابی، چابی بھی سر اس کو مذکر لیتا ہے عربک میں. المفتاح کا جو لفظ ہے یہ بھی مذکر ہے. ٹھیک ہے. اچھا اوکے، دیکھیں تبھی میں اس نے کو پھر الذی. ہاں الذی استعمال کیا. کبھی کبھار جب ہم ترجمہ کرتے ہیں نا تو اردو میں ممکن ہے کہ اردو میں وہ لفظ مؤنث استعمال ہو رہا ہے، جو لفظ عربی میں مذکر ہے وہ اردو میں یا انگلش میں مؤنث استعمال ہو رہا ہے. تو ہم نے تو اس کو نہیں دیکھنا، ٹرانسلیشن کے بعد کیا سچویشن ہو رہی ہے اس کو نہیں دیکھنا، ہم نے اس زبان میں کیا استعمال ہو رہا ہے. تو اس زبان میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ لفظ اسم ہے، کیونکہ یہاں کوئی ظاہری علامت بھی نہیں ہے، تا وغیرہ بھی نہیں ہے، تو ہم نے اس کو کنسیڈر کیا کہ یہ مذکر ہے. ٹھیک ہے. ورنہ اردو میں ترجمہ اوکے کرتے ہیں تو اوکے. اردو سے ہمیں بظاہر کیا لگ رہا ہوتا ہے کہ چابی تو مؤنث ہے، چابی گر گئی، چابی لے لو. ٹھیک ہے اس طریقے سے. تو لیکن ہم نے ٹرانسلیٹڈ لینگویج کو نہیں دیکھنا، ہم نے یہاں پہ ایکچوئل لینگویج کو دیکھنا. یہاں تک بات کلیئر ہے. چلے آگے چلتے ہیں. اچھا جی اب یہاں پہ کیا کرنا ہے جی. اکمل، اکمل کا مطلب کیا ہے؟ مکمل کرنا. اکمل مکمل کرو. ٹھیک ہے. اکمل مکمل کرو الجمل الآتیہ، آنے والے جملے آنے والے بوضع جملوں کو اسم، مکمل کرو. ٹھیک ہے. بوضع اسم موصول، کیا لگا کر، کیا رکھ کر، اسم موصول اس میں موصول مناسب. مناسب. مناسب مناسب سے مراد یہ ہے کہ ہم نے الذی اللتی دونوں پڑھا ہے، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسم موصول کہاں پہ الذی لگے گا، کہاں پہ اللتی لگے گا. اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ الذی مذکر میں لگے گا اور اللتی مؤنث. فی الفراغ خالی جگہ میں. تو آنے والے جملوں میں جو خالی جگہ ہیں وہاں پہ مناسب اسم موصول رکھ کر جملوں کو مکمل کرو. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے اس کو مکمل کر لیتے ہیں. چلیں جی سب سے پہلے کر لیں بھائی جنید، آپ کر لیں پہلا جملہ. الکتاب الذی علی المکتب للمدرس. بالکل احسنت. الکتاب الذی علی المکتب للمدرس. ٹھیک ہے. الذی آئے گا. جی ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ یہ کتاب جو ڈیسک پہ پڑی ہے طالب علم کی ہے. مدرس استاد کی. استاد سوری. استاد کی ہے. بہترین. ٹھیک ہے. الکتاب الذی علی المکتب للمدرس. اچھا یہ اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ جملہ انفارمیشنل ہے، یس خبریہ سر. جملہ. ٹھیک ہے. اچھا اس انفارمیشن. میں پھر یہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے؟ استاد جی اس میں ہے. اس میں اس اظہر کتاب سے ٹھیک ہے. شروع ہو رہا ہے. اچھا اس میں اب اسمیہ دو پارٹس ہوں گے اس کے، ایک مبتدا ہوگا اور ایک اس کی خبر ہوگا. تو اس میں کیسے سر سمجھ میں آ رہا ہے؟ سر استاد جی المکتبی کتاب تک مبتدا مبتدا ہے ہے. اور للمدرس استاد جی خبر ہے. چلیں الکتاب مبتدا ہے اور للمدرس جو ہے وہ خبر ہے، اور یہ جو پارٹ ہے الذی علی المکتبی یہ بھی اس مبتدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. الکتاب الذی علی المکتبی للمدرس، کتاب جو کہ میز پر ہے استاد کی ہے. ٹھیک ہے. ترجمے سے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بات یہاں پہ جملے میں مبتدا کیا بن جائے گا اور خبر کیا بن جائے گی. چلیں جی ماشاءاللہ بہترین. جی بھائی سر یہ عزیز اگلا دونوں جو ہے جی جی سر اللتی اور لتی دونوں سر جوڑنے کے لیے ہوتا ہے، تو اس میں ہوں ڈفرینس فرق کیا ہے نا، تھا ایک سر؟ مذکر کے لیے اس میں فرق یہ ہے کہ ایک مذکر کے لیے ایک مؤنث کے لیے. ہاں صحیح ہے. الذی الذی وہ جو ہے وہ مذکر کے لیے، مذکر اس کے میں لیے ہے موصول اور اللتی جو ہے وہ مؤنث کے لیے. مؤنث جیسے کے ہم نے لیے. پیچھے یہاں استعمال کیا تھا نا
الذی استعمال ہو رہا تھا مذکر کے لیے، التی استعمال ہو رہا تھا مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی ایسا لفظ ہے جو کہ مذکر ہے تو ہم الذی استعمال کریں گے، مؤنث ہے تو ہم التی استعمال کریں گے. چلیں جی بھائی عزیز آپ کر لیں جملہ ثانی. القلم الذی فی حقیبتی مکسور. جی بالکل صحیح. قلم جو کہ بالکل صحیح. فی حقیبتی، حقیبہ کہتے ہیں بستے کو، بس جو کہاں ہے. بستے میں ہے، ب- بستے میں بستے میں مکس اچھا بستے میں، کس کے بستے میں؟ فی تو حقیبتی. میرے بستے میں استاد جی. ہاں ٹھیک ہے. قلم الذی فی حقیبتی، قلم جو کہ میرے بستے میں ہے، ٹھیک ہے. یہ پورا مبتدا ہے. قلم الذی فی حقیبتی جو کہ میرے بستے میں ہے، کیا ہے وہ؟ میں مکسورن کسے کہتے ہیں بھائی عزیز؟ ٹوٹا ہوا ہے. ٹوٹا ٹوٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ٹوٹا ہوا ہے. القلم الذی فی حقیبتی مکسور، ٹھیک ہے. قلم جو کہ میرے بستے میں ہے ٹوٹا ہوا ہے. ٹوٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کوئی بھی خبر لگا دیں، قریب قریب ہے، بعید دور ہے، مفتوح کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے. چلیں جی. جی بھائی رفاقت اگلا جملہ آپ کر لیں. السیارۃ التي خرجت من المستشفى الآن للطبیب الجدید. احسنتا، ٹھیک ہے. گاڑی جو کہ ہاسپٹل سے ابھی نکلی ہے، نئے ڈاکٹر کی ہے. بالکل صحیح، احسن. دیکھیں السیارہ یہ مبتدا ہے اور خبر آ رہی ہے یہاں پہ للطبیب الجدید. گاڑی نئے طبیب کی ہے، نئے ڈاکٹر کی ہے. اور یہ جب بیچ میں جو جملہ آ رہا ہے یہ اس کو مزید وضاحت کے لیے جوڑنا چاہا اس سیارہ کے ساتھ تو ہمیں اس میں موصول کی ضرورت پڑی. ہم نے یہاں پہ التی کا استعمال کیا. السیارۃ التی خرجت من المستشفى الآن، یہ پورا یہاں تک ہے مبتدا. گاڑی جو کہ نکلی ہسپتال سے اس وقت، یہ پورا مبتدا ہے. اس کے بارے میں خبر کیا دے رہے ہیں؟ نئے طبیب کی، نئے ڈاکٹر کی. ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی. چلیں جی بھائی سعید یہ کر لیں آپ. جی آپ کی آواز استاد نہیں جی آ رہی. جی جی القلب الذی فی الحدیقۃ مریض. ٹھیک ہے. کتا جو کہ استاد جی ابھی بھی نہیں آ رہی ہے. آ رہی آواز آ رہی ہے. استاد جی آ رہی ہے استاد جی. بالکل آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے. استاد جی القلب الذی فی الحدیقۃ مریض. جی کتا جو کہ فی الحدیقۃ باغیچے میں ہے، مریض کے باغیچے میں ہے. بالکل صحیح. باغیچے میں ہے، کیا ہے وہ؟ جی استاد جی. کتا جو باغیچے میں ہے اس کے بارے میں کیا خبر دے رہے ہیں؟ تو یہ آپ کی آواز نہیں آ رہی، میوٹ. استاد جی، جی جی میری آواز نہیں آ رہی؟ ہیلو استاد جی آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، میری آ رہی ہے جی جی آواز؟ استاد جی آ رہی ہے آپ کی. ٹھیک ہے چلیں جی. جی جی بالکل آ رہی استاد جی آ رہی ہے. چلیں جی استاد جی فی الحدیقۃ مریض. جی. کتا جو کہ مریض کے باغیچے میں ہے. نہیں دوبارہ دیکھیں اس کو، دوبارہ پڑھیں. استاد جی القلب جی الذی فی الحدیقۃ. ہاں دیکھیں یہاں جو کہ تک پورا باغیچے ہے میں ہے مبتدا، مریض ٹھیک ہے. کی. ہاں جی کتا ہاں. جو کہ باغیچے میں ہے، کیا خبر دے رہے ہیں اس کے بارے میں؟ مریض ہے. وہ بیمار ہے، وہ مریض ہے، ٹھیک ہے. کتا جو کہ باغیچے میں ہے، الذی فی الحدیقۃ، یہ پورا ہمارا کیا بن رہا ہے؟ مبتدا، ٹھیک. الکلب الذی فی الحدیقہ مریض، وہ بیمار ہے، ٹھیک. چلیں جی بہترین. جی بھائی جنید آپ کر لیں اگلا. سر یہ جو سر ایک سوال ہے. جی جی بھائی جی بول. سر یہ جو الآن ہے اس کی کیا یوزیج ہے؟ الان اس وقت، ابھی، ابھی. ناؤ. جیسے ہم انگلش میں بولتے ہیں نا ناؤ، رائٹ ناؤ، جسٹ ناؤ، ابھی، اس وقت، یہ ہے الان، ٹھیک ہے.
تو جیسے یہاں پر ہے السیارۃ التی خرجت من المستشفى، گاڑی جو کہ نکلی ہسپتال سے. مزید وضاحت کر رہے ہیں جو ابھی نکلی ہے، اس وقت نکلی ہے، ٹھیک ہے، وہ نئے طبیب کے لیے. چلیں جی بھائی جنید اگلا کر لیں. الفتى الذي خرج من المسجد الآن ابن الموزنی، مؤذنی، ٹھیک ہے. نوجوان لڑکا جو ابھی مسجد سے نکلا ہے وہ موزن ہے. ابن المؤذنی، نہ ابن موزن کا الموزن، بیٹا، موزن کا بیٹا. مؤذن کا بیٹا موزن کا ہے. بیٹا ہے. جی بہترین مشورہ. دیکھیں اب اچھا خاصا بڑا جملہ ہے اور تھوڑا سا کمپلیکس ہے، لیکن آپ نے اس کا ترجمہ کر لیا ماشاءاللہ. الفتى الذي خرج من المسجد الآن ابن المؤذن، نوجوان لڑکا جو کہ اس وقت مسجد سے نکلا، ابن المؤذنی، وہ مؤذن کا بیٹا ہے. ماشاءاللہ بہترین. جی بھائی عزیز اگلا جملہ آپ کا. تلك البتة التي بالکل صحیح، احسنت. تحت الشجرة لابن الفلاح. لبنت الفلاحی، ٹھیک ہے جی بنت الفلاح. بنت الفلاح. جی. یہاں سے سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے. تلک البتہ، کیا ترجمہ ہوگا اس کا بھائی عزیز کو کرنے میں؟ جی وہ بطخ، ہاں جی، وہ وہ بطخ. بطخ. اچھا وہ بطخ یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں یہ خبر دے رہے ہیں یہاں پہ، لبنت الفلاحی، لبنت الفلاحی، وہ بطخ. بنت کہتے ہیں جو کہ، نہیں، جو کہ ابھی ہم نہیں کر رہے، ابھی ہم چھوڑ رہے ہیں بیچ والے حصے کو نا، ٹھیک ہے. ہم چیز اس کو چھوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں تلک البتۃ لبنت الفلاح. فلاح کہتے ہیں کسان کو، اور بنت ابھی پیچھے آیا تھا، بنت کہتے ہیں لڑکی کو، بیٹی کو. تو کہہ رہے ہیں تلک البتہ لبنت الفلاحی. کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ وہ بطخ مطلب جو نہیں، جو جو ابھی چھوڑ، کسان، جو وہ چھوڑ دیں. بطخ ہاں وہ بطخ لی بنت الفلاح، تحت کسان، الشجر. کسان کی بیٹی کسان کی بیٹی کی ہے. کی ہے، ٹھیک ہے. تلک البتۃ لبنت الفلاح، یہ جملہ یوں ہے، وہ بطخ کسان کی بیٹی کی ہے، ٹھیک ہے. ہم یہ خبر دے رہے ہیں کہ وہ جو بطخ ہے وہ کسان کی بیٹی کی. اب جو ہے وہ بطخ بہت ساری ہو سکتی ہیں، وہاں پہ ہو سکتا ہے 10-12 بطخ گھوم رہی ہو. تو انہوں نے مزید وضاحت کے لیے اب اس میں موصول استعمال کریں گے. مجبوری کیا ہوگی، کیونکہ یہ خبر دینی ہے. کیا خبر ہے، اس کو پڑھ لیں بھائی عزیز. یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، یہ مزید اس میں تحت الشجرة. ہاں کیا ترجمہ ہے؟ شجرہ کسے کہتے ہیں؟ درخت کو کہتے ہیں. ہاں، اور تحتہ کسے کہتے ہیں؟ اردو میں استعمال ہوتا ہے نیچے. نیچے، نیچے، ٹھیک ہے. تحت نیچے، شجرتی، ٹھیک درخت کے. ہے، نیچے ہے. اب یہ چیز ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے کہ بطخ بہت ساری ہیں وہاں پہ، لیکن ہم نے یہ بتانے کہ بطخ جو کہ درخت کے نیچے ہے. تو اب اس کے لیے ہم نے یہاں پہ اس میں موصول کو استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں موصول کون سا استعمال کریں گے، الذی یا التی؟ التی. ٹھیک ہے. اب ترجمہ کر لیں پورا. وہ بطخ جو کہ درخت کے نیچے ہے، بالکل صحیح، کسان کی بیٹی کی ہے. کسان کی بیٹی کی ہے. صحیح بات واضح ہوئی. چلے ماشاءاللہ بہترین. جی بھائی سعید اگلا آپ کر لیں. استاد یہ البیت الجدید الذي في ذلك الشارع للوزیر. صحیح. استاد جی یعنی گھر جو کہ نیا گھر ہے، ہاں نیا گھر جو کہ فی ذالکا میں، وہ استاد جی ذالکا وہ الشارع للوزیر جو کہ وزیر کے راستے میں ہے. نہیں، دوبارہ غور کریں دیکھیں. استاد جی البیت گھر، الجدید نیا، الذی جو کہ فی ذالکا، ہاں استاد جی ذالکا استاد جی مخاطب کے لیے. نہیں مخاطب کے لیے نہیں. دیکھیں یہاں پہ یہ یوں بن رہا ہے، البیت الجدید استاد جی ذالکا الذی، وہ ذالکا ہاں فی ذالکا وہ ذالک استاد الشارع، جی. یہ پورا حصہ ہے مبتدا. اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں للوزیر، ٹھیک ہے. ہم نے دیکھیں یہ پہچاننا ہے کہ مبتدا کہاں تک جا رہا ہے اور خبر کہاں پہ آ رہی ہے، ٹھیک. اب خبر ہے صرف للوزیر، شارع کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. خبر یہ آ رہی کہ البیت الجدید للوزیر، نیا گھر کس کا ہے، نیا گھر کس کا ہے؟
वजीर का है, ठीक है, ये खबर देनी है। अब वजीर बीच का। में जो है वजाहती बात कर रहे हैं, अल्लज़ी फी ज़ालिका शार, नया घर जो कि कहाँ है, रास्ते में है, रास्ते हाँ में है, उस सड़क में है, सही है, उस शारे पर है। उस सड़क में तो वो जो नया घर है जो उस शारे पर है वो वजीर का वो है, ठीक है। तो ये पूरा शारे Yes. तक इसका ताल्लुक अल बैतुल जदीद से, सही, अल बैतुल जदीद अल्लज़ी फी ज़ालिका उस्ताद जी शार। मैं उस्ताद जी एक हरफ का वो तर्जमा कर सकता हूँ उस्ताद जी, फिर ये सारा जो मिलाते हैं ना इसमें मुझसे फिर गड़बड़ हो जाता है उस्ताद जी। भी अलबैत यानी घर, नहीं जदीद नहीं कोई नया, मसला नहीं है। अल्लजी जो कि हाँ फी माना में, जालिका वो, अशार रास्ते में, लिल वजीर वजीर का है। हाँ, बस हमने देखें ये पहचानना है कि कहाँ पे ना जुमले का सेंस बन रहा है, हमने कहाँ पे बात को जोड़ना है, कहाँ पे तोड़ना है, यही जो है ना स्ट्रक्चर समझने का फायदा ये होता है। अगर मुझे समझ में आ गया जुमले की साख्त क्या है, मुब्तदा क्या है, खबर क्या है, फेल क्या है, फाइल क्या है, वो सब पढ़ने का मकसद ही होता है कि अगर 10 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल एक जुमला है तो मुझे पता हो कि उन सब के माना पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इसकी पोजीशन क्या है, ये यहाँ पे किस लिए वाक़ई हुआ है, इसका किसके साथ ताल्लुक है, किसके साथ रब्त है। वो इंशाल्लाह है कि पढ़ने के साथ मुस्तकिल हम मश्क करेंगे, मश्क के ज़रिए इंशाल्लाह वो चीज़ बेहतर हो जाएगी। चलें जी भाई रफ़ाकत, टाइम थोड़ा सा कम है, ये الدرس रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाएगी, थोड़ा जल्दी करते हैं जी। الدرس الذي بعد هذا الدرس سهل جدا. जी सबक जो कि इस सबक के बाद है बहुत आसान. बिल्कुल सही। देखें अभी यहाँ पे ये अच्छे खासे अल्फाज थे, हमने ये पहचाना कि अदर्स ये मुब्तदा है, सहलुन जिद्दन ये खबर है, दर्स बहुत आसान है। लेकिन कौन सा दर्स है भाई, किताब में तो 10-12 दर्स हैं। तो कह रहे हैं अदर्स अल्लज़ी बाद हाज़ा दर्सी, वो सबक जो कि इस सबक के बाद है, साहलुन जिद्दन सबक माना जो बहुत कि आसान। इस सबक के बाद है बहुत आसान है, ठीक है। बात वाज़ेह हो रही। चलें जी भाई जुनेद अगला आप कर लें। सर थोड़ा ऊपर कीजिएगा, जरा जी क्लियर नहीं पढ़ रहा नीचे। हाँ, मनिल फता तू अल्लदी जलसा तू इमाम मुदर्रसाती हाँ या हाँ तालिबातु ठीक है, मिन अमामल माली मुदर्रिसती, ठीक है। फताहु नौजवान लड़की, अल्लजी जो जलसा तो बैठी अच्छा हुई है, देखें कि बाबू अल्लज़ी, यहाँ पे अल्लज़ी आएगा, नहीं फतातू नहीं है, उस्ताद जी, अल्लती अल्लती आएगा ठीक है बिल्कुल सही। मोनस के लिए। जी जलसा था जो बैठी हुई है, जो अमाम बैठी, अमाम मुदर्रस मुदर्रसाती अमामल जो मुदर्रिसती, अमाम अमाम सामने, मदरसे मुदर्रिसा मुदर्रसाती उस्तानी, टीचर, उस्तानी सही है। ठीक है। तो ये सवालिया जुमला है, क्या सवाल हो रहा है, कौन है, कौन है वो नौजवान लड़की जो हम्म, उस्तानी जो के पास बैठी हुई है, जो उस्तानी के, सामने। जो सामने बैठी। हेलो सर, मेरी बात आ रही है? जी जी, आ रही है कौन है वो मैडम. नौजवान लड़की जो कि बैठी अमामल मुदर्रिसती, उस्तानी के सामने, ठीक है। चलें जी, जी क्या जी. जवाब दिया इन्होंने, हिया वो तालिबा, तो वो तालिबा तालिबा है, मिन माली मालेजिया, मालेजिया, हाँ मालेजिया ये एक मुल्क का मालेजिया नाम वो है। मलेशिया की तालिब इल्म है। बिल्कुल ठीक है, या तालिबातुन मिन मालेजिया, वो मलेशिया की तालिबा है। तो मनिल फतात कौन है वो लड़की, कौन है वो नौजवान लड़की, अल्लती जलसत अमामल मुदर्रिसा, जो बैठी है मुदर्रिसा के सामने, या तालिबतुन मिन मालेजिया, वो तालिबा है मलेशिया की, ठीक है जी बेहतरीन। जी भाई रफाकत ये करें आप। अतिलकल हकीबतो अल्लती ताहतल मकतबे लका या खालिद. जी बिल्कुल सही वो माशाल्लाह। आप उस्ताद जी सवालिया ही आ जाएगा पहले. ये भी सवालिया, हाँ अतिल गल हकीवा, देखें ये सवालिया कौन सा है, कंफर्मेशन वाला सवाल है। वो बैग किसका है जो कि मकतब की वो जो कि मेज के नीचे पड़ा हुआ है, तुम्हारा है खालिद. हाँ ठीक है, तिलकल हकीबा वो बस्ता, अल्लती तहतल मकतब जो कि कहाँ है, मकतब के नीचे है, यानी मेज के टेबल नीचे. के तख्त नीचे है, मकतब। डेस्क के नीचे है, वो बस्ता जो कि
مکتب کے نیچے ہے الکا، یا اس کو ہم یہاں سے جوڑ لیں الکا، کیا وہ تمہارا ہے اے خالد؟ اے خالد وہ بستہ جو کہ مکتب کے نیچے ہے کیا تمہارا ہے؟ ٹھیک، ہاں تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ لا لا ہی علی صدیق کی محمد، نہیں وہ میرے دوست محمد کا۔ نہیں وہ یعنی وہ بستہ، یہ ضمیر ہے جو یہاں پہ حقیبہ کو ریفر کر رہی ہے، نہیں وہ میرے دوست محمد کا ہے۔ ٹھیک ہے، بات واضح ہوئی ماشاء اللہ کچھ؟ اب دیکھیں جی یہاں پہ استاد بڑے جملے بھی آئے ہیں اور ماشاءاللہ آپ حضرات نے جو ہے نا بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے، کیونکہ یہاں پہ نا یہ اسم موصول میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ اسم موصول میں جو ہے نا دو جملے جوڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو جوڑ کے پھر مزید جو ہے نا خبر دینی ہوتی ہے، تو وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، لیکن ماشاءاللہ یہ کہ آپ لوگوں نے کافی اچھے سے اس کو دیکھ لیا۔ تو اب سر یہ یہ ہے، 10th والے ہاں ٹیسٹ پہ ایک پوائنٹ کلیئر کیجیے گا، جی جی، جو اس پہ ہیا لصدیق ہی لکھا ہے سر، یہ ہوا نہیں آئے گا؟ ہوا کیوں آئے گا؟ دیکھیں یہاں پہ سوال کیا ہو رہا ہے، وہ بستہ میرے کس کا ہے؟ دوست وہ بستہ وہ بستہ، ہاں کیا وہ بستہ تمہارا ہے؟ تو سوال کس کے بارے میں ہو رہا ہے؟ بستے کے بارے بستے میں۔ کے بارے بستے کے بارے میں، حقیبہ کے بارے میں۔ اب حقیبہ دیکھیں کیا ہے، مذکر ہے مؤنث ہے؟ میں مؤنث مؤنث ہے۔ تو اب جواب میں یوں بھی کہہ سکتے تھے لا الحقیبۃ لصدیق محمد، نہیں بستہ میرے دوست محمد کا ہے، لیکن انہوں نے یہاں پہ الحقیبہ کی جگہ کیا استعمال کر لیا؟ ہی استعمال کر لیا۔ ہیا وہ اوکے سر، مجھے یہ کنفیوژن میں وہ محمد سے اٹیچ کر رہا تھا اس کو، لیکن یہ بستے کے ساتھ بالکل صحیح ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، کہ جو مبتدا ہے جس کے بارے میں ہم خبر دے رہے ہیں یا سوال کر رہے ہیں وہ بستہ ہے۔ چلے جی ماشاءاللہ بہترین۔ کوئی سوال ہے یہاں تک کسی ساتھی کی؟ چیزیں کلیئر ہیں؟ جی استاد جی۔ چلیں بحمداللہ ہمارا نا یہ لیسن نمبر 2 مکمل ہو گیا۔ یہ کچھ کلمات الجدیدہ ہیں، یہ انشاءاللہ دیکھ لیے گا۔ العم ہے، العمہ یہ ہم نے دیکھ لیا تھا، عم کہتے ہیں چچا کو، عمہ پھپھی کو، خال ماموں کو، خالہ خالہ کو، ٹھیک ہے۔ سید اور سیدہ کا لفظ بھی ہم نے دیکھا تھا، مسٹر اور مسٹریس کے لیے آتا ہے، جناب، محترمہ، اور مستشفى الولادہ میٹرنٹی ہاسپٹل۔ تو ہمارا بحمداللہ جو ہے نا لیسن نمبر 2 مکمل ہو گیا، اور واحد کی بحث ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ منڈے سے ہم لیسن نمبر 3 کی طرف جائیں گے۔ لیسن نمبر 3 میں ہمارا جو ہے نا وہ جمع اسٹارٹ ہو رہا ہے، تقریباً 4-5 لیسن ایسے چلے گا۔ شروع میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے خلاصہ رکھ دوں گا جمع کا، اور پھر